اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی جو حکومت کی شرط تھی اس میں وہ آہستہ آہستہ کامیاب نظر آ رہی ہے یا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور جب یہ باتیں میڈیا میں دکھائی گئی تو تحریک لبیک کے کارکن بڑے مایوس ہو گئے کہ یار پھر ہمارا مطالبہ کیا مانا گیا؟ تو اس میں ایک گنجائش ہوتی ہے کہ یار یہ ذرائع کی خبر ہے، معلوم نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری مجبوری سمجھیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، معاہدہ طے ہو گیا، لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا۔ اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی جو حکومت کی شرط تھی اس میں وہ آہستہ آہستہ کامیاب نظر آ رہی ہے یا اس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اور جو یہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے نا کہ تحریک لبیک کا کوئی بھی معاہدہ یا اس کی کوئی بھی شرط ہے وہ قبول نہیں کی گئی، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ تفصیل رکھوں گا کہ جو تحریک لبیک کا لاہور سے ناموس رسالت لانگ مارچ سٹارٹ ہوا، تو جو اس ٹائم ان کی شرائط تھی وہ 100%، میری نظر میں 100% وہ جتنی شرائط تھی وہ سب مانی گئی۔ ہاں، جو ناظرین ہیں ان کی نظر میں 1% کی گنجائش رکھتا ہوں کہ شاید 99%، اگر آپ لوگ سمجھیں گے تو 99% ان کی جو شرائط ہے وہ مان لی گئی، لیکن میڈیا میں اس کے بالکل برعکس دکھایا جا رہا ہے۔ جو اصل وجہ تھی اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی، اس خفیہ رکھنے کی وجہ سے گورنمنٹ فائدہ اٹھا رہی ہے میڈیا سے، تحریک لبیک کے خلاف خبریں بریک کر کے۔ لیکن ناظرین، جو میڈیا خبر بریک کر رہا ہے، جب میڈیا میں جو دکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میڈیا میں سینئر صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو یعنی کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک فرانسیسی سفیر کے بے دخلی سے دستبردار ہو گئی ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ اور علامہ سعد رضوی صاحب کو عدالتیں رہا کریں گی، بالکل جھوٹ ہے۔ تحریک لبیک نیکسٹ ٹائم کوئی دھرنا یا مارچ نہیں کرے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب یہ باتیں میڈیا میں دکھائی گئی تو تحریک لبیک کے کارکن بڑے مایوس ہو گئے کہ یار پھر ہمارا مطالبہ کیا مانا گیا؟ فرانسیسی سفیر والا مطالبہ بھی نہیں مانا گیا، سعد رضوی کی رہائی والا مطالبہ بھی عدالتیں چھوڑیں گی، اور لانگ مارچ بھی ہم نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا مطالبہ کیا مانا گیا؟ جب مطالبہ ہی تحریک لبیک کا نہیں مانا گیا تو پھر حکومت نے اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کی کیوں کوشش کی؟ یہ ایک کامن سینس کا سوال ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ ویڈیوز کلپ دکھاتا ہوں، وہ سنو، پھر آپ لوگوں کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ تحریک لبیک کے 100% مطالبات مانے گئے ہیں۔ جو 1% کی میں گنجائش کر رہا تھا ویور کے لیے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ لیکن کسی چیز کا تو خوف ہے انہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی شکل جو بنی ہوئی تھی آج اور دیگر لوگوں کی، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ تو ایسی چیز ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ اگر اس میں حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ اس نے کو بہت بڑا یعنی کہ دلی فتح کر لیا، تو ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج وہ جو معاہدہ ہے وہ ہمارے سامنے ڈنکی کی چوٹ پر دکھاتے۔ لیکن یہاں دیکھیے 100% تحریک لبیک کی فتح ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں ریاست جھکی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ریاست کیا کرتی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑکے مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے انہیں حکومت پر یقین نہیں ہے، اس لیے انہوں نے گارنٹر سے گارنٹی لی ہے اس چیز کی۔ دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اپنے سارے مطالبات منوا لیے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے، منتشر وہ تب ہوں گے جب معاہدے پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ وہ خوف بھی ہے، خوف میں بڑک بھی مارنی اور پھر ایک دم پیچھے بھی ہٹ جانا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بیان کیا دے رہے ہیں اور حقیقت کیا۔ دیکھیے، بڑی غور سے دیکھیے، کیا نظر آیا آپ کو؟ بڑے ڈاؤن اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن بیٹھے ہیں کسی وجہ سے۔ ایسے منہ، وہ کہتے ہیں نا تھوڑی ٹیبل پہ لگی ہوئی تھی، یہ حال ہوا ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم، اور میں تھوڑی سی سخت بات کر دوں، انہیں معلوم ہے کہ وہ سرنڈر کرتے۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ تجزیہ نگاری کیا کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، تحریک لبیک کامیاب ہو گئی، 100% کامیاب ہو گئی۔ وہ کیسے؟ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ تفصیل رکھوں گا۔
اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب وزیر آباد میں جا کے خطاب کیا تو اس ٹائم تو واقعہ میں کلیئر ہو گیا کہ بالکل حقیقت میں جو جب تک مفتی منیب الرحمان نے دھرنے میں جا کے خطاب نہیں کیا یا اعلان نہیں کیا اس سے پہلے تک تو مجھے بھی ڈاؤٹ تھا کہ یار کیا حقیقت ہے، لیکن اس کی تقریر سن کے تو یعنی کہ 100% کلیئر ہو گیا کہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ پورے مانے گئے۔ ناظرین، حکومت نے یہ معاہدہ خفیہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ میڈیا میں حکومت کے اوپر تنقید نہ ہو کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ذرائع سے خبریں آئیں گی چاہے وہ پورا حقیقت بھی باہر آ جائے تو اس میں ایک گنجائش ہوتی ہے کہ یار یہ ذرائع کی خبر ہے، معلوم نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، علامہ سعد رضوی صاحب کا حکومت نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ عدالتیں کے ذریعے اس کو بری کیا جائے گا، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں عدالتوں کا تعلق بھی نہیں ہے۔ آلریڈی عدالتیں علامہ سعد رضوی صاحب کو رہائی دے چکی ہیں اور اس کو گرفتار بھی MPU کے تحت کیا گیا تھا۔ اگر عدالتوں کا عمل دخل ہے تو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو کیوں رہا کیا گورنمنٹ نے؟ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کو کیوں رہا کیا؟ کیا ان کا عدالتوں کا کوئی نہیں؟ وہ بھی MPU کے تحت تھے اور علامہ سعد رضوی صاحب بھی MPU کے تحت تھا اور ان کو عدالتیں رہا کر چکی ہیں۔ صرف فوراً حکومت رہا نہیں کر رہی تھی کہ حکومت کی عزت کا سوال تھا کہ یار پوری انٹرنیشنل دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ یار کچھ لوگ آئے، احتجاج کیا اور ایک اپنے جو ان کا امیر تھا اس کو چھڑا کے لے گئے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کی جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی اور حکومت اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس کر رہی تھی کہ کاش ہم نے عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جائے ہوتے اور علامہ سعد رضوی صاحب کو ہم رہا کر دیتے تو آج ہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے جا کے دھرنے میں خطاب کیا تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ وہ کیا کہتا تھا کہ بھئی ہم اتنے تک بیٹھے ہیں جب تک سعد رضوی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں آ جاتے، جب تک حکومت اپنے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم جو 1% کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ صرف روڈ GT روڈ کھولنے کی بات ہے کہ GT روڈ کو کھول دیں گے معاہدے کے تحت۔ باقی علامہ سعد رضوی صاحب کی جو چال چلی ہے نا تحریک لبیک نے، یقین کا جو سینئر صحافی کہتے ہیں نا کہ سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ تحریک لبیک اور پبلک لیول پہ یعنی کہ بہت میچور ہوئی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب یہ معاہدے میں لکھا گیا کہ آپ نے دھرنا ختم کر دینا ہے تو تحریک لبیک نے اس دھرنے کو استقبالیہ کم میں شفٹ کر دیا کہ ایک تو آدمی وہاں بیٹھے رہیں گے، کارکن بیٹھے رہیں گے اور حکومت کے اوپر پریشر بنتا رہے گا کہ جو ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہوا ہے تو حکومت کو یہ ڈر لازمی رہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ٹائم بھی وہ دوبارہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ اور روڈ بھی کلیئر کر کے انہوں نے دھرنا ہی ختم کر دیا، کیونکہ دھرنا تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے روڈ بند کی ہوئے ہیں، دکانیں بند کی ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی جب تک علامہ سعد رضوی صاحب نہیں آتا اتنے تک دھرنا ختم نہیں ہوتا، اور لاہور سے نکلے تھے یعنی کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں یا جو لانگ مارچ ناموس رسالت لانگ مارچ ہے، تو اس ٹائم ان کے مین مطالبہ ہی یہی تھا۔ جو فرانسیسی سفیر کا مطالبہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ تو یعنی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے پہلے ہی معاہدے میں کہہ دیا تھا کہ جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ آپ کو یعنی کہ ماننا پڑے گا، تو تحریک لبیک نے کہا تھا ٹھیک ہے جی، اس کی قیادت نے کہا ہم کو منظور ہے، اور وہاں سے نکلے تھے تو ان کا دوسرا جو مطالبہ تھا وہ علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا تھا، اور وہی مطالبے کے اوپر آج بھی قائم ہے اور وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معاہدہ ہو گیا ہے اور سب مذاکرات ہو گئے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہے؟ باقی جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ دوبارہ دھرنا نہیں دیں گے یا احتجاج نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دھرنا کرنا، پرامن احتجاج کرنا پاکستانی قانونی ہر آدمی کو حق ہے، اور یہ گورنمنٹ اس کا حق کیسے چھین سکتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں جو تحریک لبیک کا دھرنا ہے وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرامن نہیں ہوتا ہے، یہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نیکسٹ ٹائم، یعنی توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، روڈ بند نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور وہ تو تحریک لبیک پہلے ہی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو گورنمنٹ اس معاہدے میں اس لیول پہ لکھا گیا، اس حساب سے لکھا گیا
کہ بھئی آپ نے نیکسٹ ٹائم اگر کوئی دھرنا کرنا ہے تو اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دھرنا نہیں کر سکتے, احتجاج نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بات میں جو کر رہا ہوں اس لیے سچ ہے کہ ساتھ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی طور پہ آپ کو عملی کردار ادا کرنا پڑے گا, سیاسی طور پہ آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے. تو ناظرین, سیاسی جماعت کا کیا مقصد ہے؟ سیاسی جماعتیں دھرنے نہیں کرتی, احتجاج نہیں کرتی, یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ سیاسی طور پہ دھرنا اور احتجاج کر سکتے ہیں لیکن مذہب کا نام لے کے نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کل اور یہ مقبول جان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ تنخواہ کا نام لے کے آپ احتجاج دھرنا کر سکتے ہیں, چینی مہنگائی کا نام لے کے کر سکتے ہیں, تو کیا ناموس کے لیے کوئی دھرنا اور احتجاج نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن. ناظرین, سب سے بڑی دلیل تحریک لبیک کی کامیابی کی یہ ہے کہ جو اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا. اگر اس میں حکومت کی کامیابی ہوتی تو حکومت سب سے پہلے جب رات کو 2 بجے معاہدہ طے ہوا, مذاکرات کامیاب ہوئے, اور اگر حکومت جیت جاتی یا حکومت کی کامیابی ہوتی تو 2:01 میں پورے نیشنل میڈیا پہ بریکنگ چلتی, کیونکہ حکومت تو بہت زیادہ پریشر میں تھی. تو ناظرین, حکومت کو جب یہ مذاکرات ہوئے, آرمی چیف اس نے گارنٹی لیا ہے, ہائی لیول کے مذاکرات تھے, ہائی لیول کے اوپر معاہدہ کیا گیا, تو اس میں حکومت بالکل پھنس چکی تھی. جیسا کہ پولیس نے بھی انکاری کر دی تھی اور رینجر نے بھی, یعنی کہ ان کو سب لوگوں کو معلوم تھا. جب حکومت مجبور ہو گئی تب حکومت نے پورے مطالبات مانے ہیں. تو ناظرین, خاص کر جو میڈیا میں یہ خبر دکھائی جا رہی ہے کہ بھئی جو تحریک لبیک ہے اس کے جو معاہدے ہیں, ان کی جو شرائط ہیں وہ نہیں مانی گئی ہیں, تو یہ بالکل جھوٹ ہے. 100% تحریک لبیک کے مطالبات مانے گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی خبر کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد اس ہفتے کے اندر علامہ سعد رضوی صاحب بھی پہنچ جائیں گے وزیر آباد میں, اور سب لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا. اور جو فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو بس آپ آنے والے 1 مہینے کے اندر وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.